الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز بچوں، بزرگوں اور دوستوں، علماء باوقار، ماؤں اور بہنوں، آئیے ہم سے مل کر آقائے کائنات، فخر موجودات، علت کائنات، حسن کائنات، جان کائنات، روح کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت و نور میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ یا رسول اللہ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دھتا کی قسم. یا رسول اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضرات، حضرت مولانا محمود عالم صاحب قادری، خطیب و امام جائے مسجد مسافر خانہ، اور ان کے احباب بڑے لائق صد احترام ہے کہ ان لوگوں نے یہ شاندار پروگرام ختم قرآن کی محفل منعقد کی ہے. سبحان اللہ. اور وہ قابل احترام بچے ہیں، لائق صد احترام ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا ہے. وہ بچیاں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. اس محفل نور کو قبول فرمائے، آمین. یہ قرآن مجید کا ختم کرنا اور بخاری شریف کے ختم کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء ایک آیت اور ایک سورت کی مثل نہیں لا سکے. اور یہ قرآن کا چیلنج یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مرتبہ چیلنج کیا فصحائے عرب کو، لیکن آج تک جواب سے قاصر رہے، اور قیامت تک کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، یہ رسول پاک کا عظیم معجزہ ہے. یہ قرآن مجید کا خط، آئیے میں بتاؤں
کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کو ختم کرتا ہے تو 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کتنے عظیم شان ہے۔ ختم قرآن کے وقت 60,000 فرشتے اترتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس کو بخاری شریف میں جلد اول میں امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے کتاب العلم میں، جس کو اللہ اچھا کہے، جس کو رسول اللہ اچھا کہے وہی اچھا ہے اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صحابی رسول ہے جن کی عمر بہت لمبی تھی، اتنی لمبی عمر تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مدینہ منورہ میں ملاقات فرمائی کہ حضرت انس بن مالک ان کی والدہ وہ 10 سال کے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ انس میرا بیٹا ہے، آپ کی خدمت میں رہے گا۔ تو وہ انس بن مالک 10 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے، یہ دارمی میں یہ حدیث کہ حضرت انس بن مالک جب بھی قرآن پاک ختم فرماتے تھے تو اپنے ساری اولاد کو اکٹھا کرتے تھے، اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس وقت آپ ختم کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ اپنے دوسرے ساتھی کو بلاتے تھے کہ آج ختم قرآن ہے، آج ہمارے پاس آؤ مل کر کے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے بغداد شریف کے فقیہ ہیں، محدث، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو اس کے جب وہ ختم کرتا ہے تو کرامن کاتبین آتے ہیں اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ کرامن کاتبین جو نیکی اور بدی لکھتے ہمارے کاندھوں پر ہیں، وہ فرشتے ان بچے بچیوں کا اور ان مردوں کا، ان عورتوں کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں جو قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے لیے جب قرآن ختم کیا جائے تو وہ کتنی بابرکت محفل ہے، وہ ماں باپ کتنے عظیم ہیں اور وہ افضل ترین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کیا ہے پڑھواتے ہیں۔ اور جب وہ استاد جس نے قرآن پڑھایا ہے، جس نے قرآن پڑھایا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی قبر پر کوئی جائے نہ جائے مگر سنو، اس کی قبر پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس قرآن پڑھانے والے کی قبر کی زیارت کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ہی تعداد میں آتے ہیں جتنے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کتنا عظیم یہ عمل ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جب دارالندوہ میں مکہ میں جب میٹنگ ہوئی مکہ کی کہ کیا کیا جائے محمد عربی کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایسا ہو کہ اس کا ان کا خاتمہ کر دیا جائے، مار دیا جائے تو نہ رہے نہ کوئی بڑھوتری ہو۔
ہماری تعداد گھٹتی جا رہی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ اس مجلس میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے۔ لوگوں نے کہا ان کا کون خاتمہ کرے گا، کون ان کو مارے گا، کون ان کو قتل کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہا میں قتل کروں گا۔ کہا کہ ہاں تمہیں سے امید ہے، اس لیے کہ ہم میں تمام میں سب سے زیادہ بہادری تمہارے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ عمر نے ننگی تلوار لی اور نکل پڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جدا کرنے۔ تو جب نکلے تو لوگ دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ ننگی تلوار لے کر فاروق اعظم کہاں جا رہے ہیں، عمر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نعیم ملے، کہا اے عمر خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں محمد عربی کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر میں بھی تو اسلام لا چکا ہوں، تو آپ جیسے ہی مارنا چاہتے تھے انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ اور حضرت نعیم نے کہا عمر تجھے خبر نہیں ہے، تمہاری بہنوئی تمہارے بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں، تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ آپ الٹے قدم اپنے بہنوئی کے گھر گئے، دروازہ اندر سے بند تھا، کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے بھائی عمر آئے۔ جھروکے سے دیکھا تو ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہا خیریت نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت خباب صحابی ہے، صحابی رسول ہیں حضرت خباب، وہ دونوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر سعید بن زید کو۔ تو جب جیسے ہی فاروق اعظم کی آواز سنی آپ جلدی سے چھپ گئے، اور حضرت فاطمہ عمر کی بہن تھی، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تم بے دین ہو گئی ہو، محمد عربی کا دین تم لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا ہے، میرے شوہر سعید نے بھی قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعید کو خبر لی، مارنا شروع کیا، لہو لہان کیا، اپنی بہن پر جھپٹے، اتنا مارا کہ ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا اے فاطمہ بتاؤ، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا بغیر نہائے ہوئے اس کو کوئی چھو سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، تو ایسا ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیجئے، پہلے نہا لیجئے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے بہن کے چہرے کو دیکھا تو لہو لہان تھا، خون بہہ رہا تھا۔ عمر کا غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا نہانے گئے، نہا کر کے جب آئے کہا فاطمہ وہ کتاب لاؤ جس کو تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے وہ کتاب دے دی۔ حضرت فاروق اعظم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رو رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کریمہ پر آپ کی نظر پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب اس آیت کریمہ پر آپ کی نظر پڑی اور زور زور سے رونے لگے، کہنے لگے مجھے اب محمد عربی کی بارگاہ میں لے چلو، سبحان اللہ، محمد عربی کی بارگاہ میں لے چلو، میری دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب قرآن کی عظمت میرے سینے میں بیٹھ چکی ہے۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا عمر میں کل جمعرات کو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، رسول پاک نے فرمایا تھا اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسلام کی دولت عطا فرما دے، اور وہ
اللہ کے رسول کی دعا اے عمر تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عمر گئے، حضرت خباب ہے، حضرت سعید ہے، ننگی تلوار لے کر کے بڑی تیزی سے گئے اور کوہ صفا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، زید بن حارثہ تھے اور بھی صحابہ کرام تھے۔ حضرت حمزہ لوگوں نے کہا عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر وہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں تب تو بہت اچھا ہے، بری نیت سے آ رہے ہیں تو عمر کا سر ہوگا اور انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دیں گے۔ جیسے ہی آئے عمر کو دیکھا، رسول پاک نے دیکھا تو عمر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک نے حضرت عمر کا دامن پکڑا، پکڑی، کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا ہے، کب تک فساد مچاؤ گے؟ اس وقت تک تم فساد مچاتے رہو گے جب تک کہ رسوائی اور ذلت تمہارے اوپر مسلط نہ ہو۔ تو حضرت عمر بول پڑے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی میں تو شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے سچے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے، یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی آیتوں کا وہ اثر ہوا کہ محبت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناد دعائے محمد۔ یہ شان ہے پیر مصطفیٰ کی، یہ شان ہے صاحب قرآن کی اور قرآن کی صورتوں کی، اس کی آیتوں کی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے عمر سوے نبی گئے، نظر سوے عمر گئی، بڑی نگاہ دفعہ تو زندگی سنور۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بس آخری بات کہ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ۔ ایسا کچھ ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوگی، لیکن سورہ فاتحہ آپ ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے، نہ کوئی انسان نہ کوئی جنات اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتے۔ آخری بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور 30 مجاہدین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ 30 مجاہدین ایک مہم کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ 30 مجاہدین ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم مہمانی میں قبول کر لیجئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مہمان نہیں بنائیں گے، عجیب اجڑ قسم کے تھے کہ ہم لوگ مہمانی میں قبول نہیں کریں گے۔ تو اتنے میں گاؤں کے چودھری یعنی سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بچھو نے جب ڈنک مارا وہ پریشان ہو گئے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے سردار جی کو بچھو نے ڈنک مار ہے تو ایسا کرو کہ کچھ کیجئے تاکہ اس کا ڈنک دور ہو جائے، تڑپ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم 30 بکریاں لیں گے، اس کے بعد کچھ کریں گے۔ تو کہا کہ ہم لوگ 30 بکریاں دیں گے، کیونکہ وہ تڑپ رہا تھا، پریشان تھا، گاؤں کا پردھان تھا، سردار جی تھے۔ جب وہ آیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھونکا، وہ اچھا ہو گیا۔ واہ واہ واہ، اچھا ہو گیا، 7 مرتبہ پھونکا تھا، زندہ باد، یہ کہ سورہ فاتحہ
جیسے سورہ فاتحہ نام ہے، ان کا 14 نام ہے، ان میں سے سورہ شفا بھی، اس سورہ فاتحہ کا نام ایک سورہ شفا بھی، سورہ فاتحہ کی 14 نام، تو 7 مرتبہ پھونک ماری، اس کو پڑھا، 30 بکریاں لے کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں یہ 30 بکریاں ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہم اس کو استعمال کریں کہ نہیں؟ رسول پاک نے فرمایا تم نے حق کے ساتھ جھاڑ پھونک کیا ہے، اس لیے یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اگر کوئی اجرت لے رہا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یار ہم سے اتنا لے لیا، اور زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے، تو اتنا ہی لے کہ وہ دے سکے۔ تو پورا قرآن جہاں سے بھی پڑھیے، کسی مریض پر دم کر دیجئے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نازل کرتے ہیں، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، قرآن کے تلاوت سے ہم سب کے رات دن تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ بچے بچیاں جو قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔